فرمائیے گا کہ یہ جو ایکٹیویٹی کل طالبان نے کی ہے، افغان طالبان نے کی ہے، ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملٹی فولڈ ٹارگٹ آبجیکٹیوز تھے جی. ایک تو وہ اپنا ریچ بتا رہے ہیں کہ ہمارا، اور ایک ڈومین بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی ڈرونز کا کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے. یس، افغانستان سے آتے ہیں، بیچتے ہیں. نمبر ون وہ. نمبر ٹو، وہ اپنے جو پراکسی سپانسرز ہیں، جو اسٹیٹ جنہوں نے ان کو اس کام پہ لگایا ہے، ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے جو آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم وہ آپ کا کام کر رہے ہیں. دیٹ از ٹو انڈیا کہ جی ہم افیکٹو ہو رہے ہیں. اور ایک ہراسمنٹ اور قیاس پھیلانا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کے اندر، تاکہ پاکستان کے اندر سے اس قیاس کی وجہ سے، اس پریشر کی وجہ سے، اس غصے کی وجہ، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر، اور جو ہماری پالیسی اباؤٹ نیو پالیسی اباؤٹ تحریک طالبان افغانستان. It is not a policy against Afghanistan. It is not a policy, war policy against Afghanistan. یہ operations کی پالیسی ہے against تحریک طالبان افغانستان. وہ چاہتے ہیں کہ اتنا خوف و ہراس پھیلا دے کہ عوام پریشرائز کرنا شروع کر دے پالیسی میکرز کو کہ وہ ریویو کرے اپنی پالیسی کو ٹورڈز افغانستان اور اپنے ٹیررزم کے ساتھ چلتے رہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ حملے ہوئے. سر، ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے جب طالبان نے یا افغان طالبان نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اس کے بعد جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی وہ تاحال جاری ہیں، اور کل جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کا بھی ریبٹل پاکستان کی جانب سے دیا گیا. اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ دہشت گردی، جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنا ہمارا اصل ہدف تھا، وہ ہم کتنا حاصل کر پائے ہیں، اور فیوچر کیا ہے اب اس ٹینشن کا، کشیدگی کا؟ لیکن یہ اسپیٹرک اور ہائبرڈ میں یہ بتانا کہ اس کا جو فیوچر پریڈکٹ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل اور چیلنجنگ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈفرنٹ فارمز میں کہیں نہ کہیں ابھرتی رہتی ہے. جی 2003 آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کریٹ کی گئی آؤٹ آف دی انوائرمنٹ، اور 2001 میں حملہ ہوتا ہے 9/11 کے بعد، وہاں سے شروع ہوتی ہیں چیزیں. 2003-4 میں یہ تحریک طالبان کی طرف کام کرنا شروع کر دیا، اور 7-8 میں جا کر 8-9 کے قریب جا کر یہ تحریک طالبان کا ایک ساروں کو جوڑ دیا گیا. ڈفرنٹ گروپس ہوتے تھے، پھر سوات میں شورش پیدا کی گئی، تو ان کو جوڑا گیا پاکستان. تو یہ فینومیناز آتے رہتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، گڈ تھنگ از کہ دیر از نو پالیسی کنفیوژن ان پاکستان ناؤ. یہ افغانستان کے طالبان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ وہ اب اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے. جو پچھلے دور میں پالیسی کنفیوژن کی وجہ سے، پھر طالبان کے اوپر اعتبار کر لینے کی وجہ سے، انفارچونیٹلی پاکستان میں اب یہ چیز 100% کنفرم ہو گئی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان از ناٹ پارٹ آف دا سولوشن، دے آر پارٹ آف دا پرابلم. This is a huge thing. This is very dangerous phenomena. جب تک تحریک طالبان افغانستان کابل کو افغانستان کے لوگوں کے لیے گورن نہیں کرے گی، افغانستان کی پالیسی نہیں لے کر آئے گی، جب تک وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرے گی پراکسی سپانسر سے، اور یہ ٹیررزم کو بند نہیں کرے گی، ان کو لک آفٹر کرنا بند نہیں کرے گی، ان کی کوارڈینیشنوں کو بند نہیں کرے گی، there is no کوئی چینج امید نہ رکھی جائے کہ اب پاکستان کی موجودہ ملٹری پولیٹیکل قیادت اس کو تبدیل کرے گی. یہ کنٹینیو رہیں گے آپریشن. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جنرل زاہد ممسا. اور کل جو ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی، جس کو پریزیڈنٹ صدر زرداری نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، اور اس کا ریبٹل بھی پاکستان کے ریاستی اداروں نے دیا، پاک فوج نے دیا. اور یہی سلسلہ جس سے بھی ہم جنرل زاہد محمود صاحب سے بات کر رہے تھے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس سے جو معاملات ہیں، حالات کس جانب ہیں، میں کوئی ذرا ایک ریویو کر لوں. انٹرنیشنل میڈیا اس سے جو جنگ جاری ہے ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی، اس کو کس نظر سے پورٹرے کر رہا ہے. مختصر سی اگر ہم بات کریں تو الجزیرہ کے مطابق امریکہ ابنائے ہرمز کی بندش کے معاملے پہ اپنی سفارتی برتری کھو رہا ہے، اور بعض اہم ممالک اب اس بحران کے دوران امریکہ کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست ایران سے رابطہ کر رہے ہیں. دی گارڈین لکھتا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے خدشہ ہے کہ یہ جنگ ویتنام جیسی جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. بلومبرگ کے مطابق جنگ کے خاتمے کے آثار جلد نظر نہیں آ رہے. CNN کہتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں کی منصوبہ بندی کے رد عمل کے غلط اندازے لگائے امریکہ نے، اور خصوصاً آبنائے ہرمز کی بندش کے امکان کو بہت کم اہمیت دی گئی. ان غلط اندازوں کے باعث اب امریکہ کے بڑھتے ہوئے معاشی اور توانائی بحران کا سامنا ہے. جو ان کا ایکسیوس اخبار ہے وہ لکھتا ہے کہ ایران
اسرائیل ایران کے اہم اتحادی لبنان میں اپنی زمینی کارروائی کو وسیع کرنے اور لیتانی دریا کے جنوب کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ 2006 کے بعد لبنان پر اسرائیل کی سب سے بڑی زمینی یلغار ہو سکتی ہے۔ آپریشن کا مقصد حزب اللہ کے فوجی ڈھانچے اور اسلحہ ذخائر کو تباہ کرنا بتایا جا رہا ہے۔ روئٹرز کے مطابق جو خرق جزیرے کا ایران کے 90% تیل برآمد کا مرکز ہے اور اس پر حملہ عالمی مارکیٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ خدشہ ہے کہ اب ایران جوابی حملوں کی صورت میں خطے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والی کمپنیز کو نشانہ بنائے۔ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ایکٹیویٹی کل طالبان نے کی ہے، افغان طالبان نے کی ہے، ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملٹی فولڈ ٹارگٹ آبجیکٹیوز تھے جی۔ ایک تو وہ اپنا ریچ بتا رہے ہیں کہ ہمارا، اور ایک ڈومین بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی ڈرونز کا کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے۔ یس، افغانستان سے آتے ہیں، بیچتے ہیں، نمبر ون وہ۔ نمبر ٹو، وہ اپنے جو پراکسی سپانسرز ہیں، جو اسٹیٹ جنہوں نے ان کو اس کام پہ لگایا ہے، ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے جو آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، دیٹ از ٹو انڈیا، کہ جی ہم افیکٹو ہو رہے ہیں۔ اور ایک ہراسمنٹ اور قیاس پھیلانا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کے اندر، تاکہ پاکستان کے اندر سے اس قیاس کی وجہ سے، اس پریشر کی وجہ سے، اس غصے کی وجہ، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر، اور جو ہماری پالیسی اباؤٹ نیو پالیسی اباؤٹ تحریک طالبان افغانستان، it is not a policy against Afghanistan, it is not a policy war policy against Afghanistan، یہ آپریشنز کی پالیسی ہے اگینسٹ تحریک طالبان افغانستان۔ وہ چاہتے ہیں کہ اتنا خوف و ہراس پھیلا دے کہ عوام پریشرائز کرنا شروع کر دے پالیسی میکرز کو کہ وہ ریویو کرے اپنی پالیسی کو ٹورڈز افغانستان، اور اپنے ٹیررزم کے ساتھ چلتے رہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ حملے ہوئے۔ سر، ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے جب طالبان نے یا افغان طالبان نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اس کے بعد جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی وہ تاحال جاری ہیں، اور کل جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کا بھی ریبٹل پاکستان کی جانب سے دیا گیا۔ اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ دہشت گردی، جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنا ہمارا اصل ہدف تھا، وہ ہم کتنا حاصل کر پائے ہیں، اور فیوچر کیا ہے اب اس ٹینشن کا، کشیدگی کا؟ لیکن یہ اسپیٹرک اور ہائبرڈ میں یہ بتانا کہ اس کا جو فیوچر پریڈکٹ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ فارمز میں کہیں نہ کہیں ابھرتی رہتی ہے۔ جی 2003 آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کریٹ کی گئی آؤٹ آف دی انوائرمنٹ، اور 2001 میں حملہ ہوتا ہے 9/11 کے بعد، وہاں سے شروع ہوتی ہیں چیزیں۔ 2003-4 میں یہ تحریک طالبان کی طرف کام کرنا شروع کر دیا، اور 7-8 میں جا کر، 8-9 کے قریب جا کر یہ تحریک طالبان کا ایک ساروں کو جوڑ دیا گیا، ڈفرینٹ گروپس ہوتے تھے، پھر سوات میں شورش پیدا کی گئی، تو ان کو جوڑا گیا پاکستان۔ تو یہ فینومیناز آتے رہتے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، گڈ تھنگ از کہ دیر از نو پالیسی کنفیوژن ان پاکستان ناؤ۔ یہ افغانستان کے طالبان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اب اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے۔ جو پچھلے دور میں پالیسی کنفیوژن کی وجہ سے، پھر طالبان کے اوپر اعتبار کر لینے کی وجہ سے، انفارچونیٹلی پاکستان میں اب یہ چیز 100% کنفرم ہو گئی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان از ناٹ پارٹ آف دا سولوشن، دے آر پارٹ آف دا پرابلم۔ This is a huge thing. This is very dangerous phenomena. جب تک تحریک طالبان افغانستان کابل کو افغانستان کے لوگوں کے لیے گورن نہیں کرے گی، افغانستان کی پالیسی نہیں لے کر آئے گی، جب تک وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرے گی پراکسی سپانسر سے، اور یہ ٹیررزم کو بند نہیں کرے گی، ان کو لک آفٹر کرنا بند نہیں کرے گی، ان کی کوارڈینیشنوں کو بند نہیں کرے گی، there is no کوئی چینج امید نہ رکھی جائے کہ اب پاکستان کی موجودہ ملٹری پولیٹیکل قیادت اس کو تبدیل کرے گی، یہ کنٹینیو رہیں گے آپریشن۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جنرل زاہد ممسو وقت۔ اور کل جو ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی، جو جس کو پریزیڈنٹ صدر زرداری نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، اور اس کا ریبٹل بھی پاکستان کے ریاستی اداروں نے دیا، پاک فوج نے دیا، اور یہی سلسلہ جس سے بھی ہم جنرل زاہد محمود صاحب سے بات کر رہے تھے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس سے جو معاملات ہیں، حالات کس جانب ہیں، میں کوئی ذرا ایک ریویو کر لوں۔ انٹرنیشنل میڈیا اس سے جو جنگ جاری ہے ایران میں، اسرائیل اور امریکہ کی، اس کو کس نظر سے پورٹرے کر رہا ہے۔ مختصر سی اگر ہم بات کریں تو الجزیرہ
کے مطابق امریکہ اپنا ہرمز کی بندش کے معاملے پہ اپنی سفارتی برتری کھو رہا ہے اور بعض اہم ممالک اب اس بحران کے دوران امریکہ کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست ایران سے رابطہ کر رہے ہیں۔ دی گارڈین لکھتا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے خدشہ ہے کہ یہ جنگ ویتنام جیسی جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق جنگ کے خاتمے کے آثار جلد نظر نہیں آ رہے۔ CNN کہتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں کی منصوبہ بندی کے رد عمل کے غلط اندازے لگائے امریکہ نے، اور خصوصاً آبنائے ہرمز کی بندش کے امکان کو بہت کم اہمیت دی گئی۔ ان غلط اندازوں کے باعث اب امریکہ کو بڑھتے ہوئے معاشی اور توانائی بحران کا سامنا ہے۔ جو ان کا ایکسیوس اخبار ہے وہ لکھتا ہے کہ اسرائیل ایران کے اہم اتحادی لبنان میں اپنی زمینی کارروائی کو وسیع کرنے اور لیتانی دریا کے جنوب کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ 2006 کے بعد لبنان پر اسرائیل کی سب سے بڑی زمینی یلغار ہو سکتی ہے۔ آپریشن کا مقصد حزب اللہ کے فوجی ڈھانچے اور اسلحہ ذخائر کو تباہ کرنا بتایا جا رہا ہے۔ روئٹرز کے مطابق جو خرق جزیرے کا ایران کے 90% تیل برآمد کا مرکز ہے اور اس پر حملہ عالمی مارکیٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ خدشہ ہے کہ اب ایران جوابی حملوں کی صورت میں خطے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والی کمپنیز کو نشانہ بنائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔